بر صغیر پاک و ہند ایک بہت بڑا ملک تھا، نہ صرف زمینی رقبے کے لحاظ سے بلکہ آبادی اور دنیا پر اپنے ثقافتی اثرات کے لحاظ سے بھی۔ اس وقت اس ریجن میں 3 بڑے ملک ہیں: ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ آج ہم کچھ دلچسپ حقائق پر بات کریں گے کہ کیا ہوگا اگر یہ تینوں ملک راتوں رات پھر سے متحد ہو جائیں، ایک نیا اور بڑا ملک بنانے کے لیے جسے ہم فرضی طور پر کہہ سکتے ہیں ڈیموکریٹک بینگلو انڈین پاکستان۔ اس نئے ملک کی آبادی 1.80 ارب افراد سے زائد ہوگی، جو پوری دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 25% بنتی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں ہر 4 میں سے ایک شخص اس ایک ملک کا شہری ہوگا۔ یہ آبادی پورے براعظم شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ ہے۔ اس نئے ملک کے سب سے بڑے شہروں پر ایک نظر ڈالیں تو سر فہرست 5 شہر آتے ہیں: کراچی، دہلی، لاہور، ممبئی اور ڈھاکہ۔ ان سبھی کی انڈیویجول آبادی زیادہ ہے امریکہ کے نیو یارک شہر سے بھی۔ ملک کے 10 بڑے شہروں میں سے 6 ہندوستان میں ہوں گے، جبکہ 3 پاکستان میں اور 1 بنگلہ دیش میں ہوگا۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند بنیادی طور پر ایشیا بلکہ دنیا کا مشتری ہے، جو خطے کی کشش ثقل اور تمام چھوٹے بڑے ممالک پر حاوی ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم بر صغیر کو موجودہ سیاسی حقیقت سے ڈیوائیڈڈ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ امیجن کریں کہ پنجاب اور سندھ، بلوچستان اور کے پی کے ہر چھوٹے اور بڑے شہر سے بسیں اور ٹرینز دہلی، مہاراشٹرا، ممبئی، آگرہ اور ڈھاکہ کے لیے نکلیں گی۔ جب ملک ایک ہے تو ویزا کی بھی ضرورت نہیں، آپ بلا تفریق پورے ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹریول کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو وسیع بزنس اپرچونٹیز ملیں گی جب تینوں کنٹریز کے تمام ریسورسز سانجھے اور حکومت عوام کی ہوگی۔ اگر ہم اس علاقے کے نسلی نقشے پر نظر ڈالیں تو یہاں کم از کم 22 مختلف بڑی زبانوں کے علاوہ صرف ہندوستان کے اندر 2000 سے زیادہ مختلف اور منفرد نسلی گروہ موجود ہیں۔ البتہ براعظم افریقہ میں ثقافتوں، جینیات اور زبانوں کا تنوع ہندوستان سے بھی زیادہ ہے۔ آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ہندی بول سکتا ہے۔ مزید 15% لوگ اردو سمجھیں گے اور 12% لوگ بنگالی بول سکتے ہیں، جبکہ پنجابی، مراٹھی، تامل اور گجراتی زبانوں کو بھی نمایاں نمائندگی حاصل ہے۔ تاہم یونائٹڈ ملک کی نیشنل لینگویج انگلش ہو سکتی ہے۔ ہندو مذہب 53% آبادی کے ساتھ اکثریت پر مشتمل ہوگا، جبکہ اسلام 35.4% پر ایک اہم اور بڑی اقلیت ہوگا۔ عیسائیوں کی تعداد صرف 2% ہوگی۔ بدھ مت کے ماننے والوں کی نمائندگی 1.7% ہوگی، اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کی ایک چھوٹی اقلیت بہرحال ہوگی۔ تاہم مذہبی انتہا پسندی کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہوگا۔ ریئل سینس میں مذہب صرف لوگوں کا پرسنل میٹر ہونا چاہیے، جس کے ساتھ حکومت کا کوئی کنسرن نہ ہو۔ ہر کسی کو اپنی مرضی کے مذہب کے مطابق آزادی ہونی چاہیے، اور اسی ملک میں صدیوں تک ایسا تھا بھی، جب تک کہ انگریز کی بری نظر اس ریجن پر نہیں پڑی تھی۔ ان تینوں ملکوں کی ایوریج اگر نکالیں تو تقریباً 34% آبادی شہروں میں رہتی ہے، باقی اکثریت دیہی علاقوں میں مقیم ہے۔ اس فرضی بینگلو انڈین پاکستان کی مشترکہ جی ڈی پی 4.3 ٹریلین امریکی ڈالرز ہوگی، جو اسے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بنائے گی۔ یعنی یہ ملک جرمنی، جاپان اور برطانیہ کی معیشت کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس ملک کا ہر شہری اوسطاً $7,265 کمائے گا، جو کہ عالمی اوسط 17,300 سالانہ سے بہرحال کم ہے۔ تاہم معیشت 83.8 بلین امریکی ڈالرز کے ایک بہت بڑے فوجی بجٹ کے قابل ہوگی، جو دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بجٹ ہے، لیکن چین اور امریکہ دونوں کے بجٹ سے کافی پیچھے ہے۔ تینوں جدید ملکوں کی آرمڈ فورسز کو شامل کرنے سے اس ہائپوتھیٹیکل عظیم تر انڈو پاکستانی فوج کے پاس 2.6 ملین فوجیوں کی ایک ایکٹیو ڈیوٹی فورس ہوگی، جو دنیا کی سب سے بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہے۔ لیکن
اگر ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ان دونوں ملکوں کو اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پاکستان نے اس مالی سال یعنی 2022-23 کے لیے آرمی کو 1523 ارب روپے کا بجٹ جاری کیا، جبکہ انڈیا کا اس سال کا ڈیفنس بجٹ 5.25 لاکھ کروڑ انڈین روپے تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی رقم انہی ممالک کی ترقی کے لیے استعمال ہوتی تو آج ہم یقیناً چائنا سے آگے ہوتے، IMF اور دنیا کے تمام بڑے اداروں اور ملکوں کو لیڈ کر رہے ہوتے۔ اگر ایک نظر ہم جیو پولیٹیکل امپیکٹ پر ڈالیں تو بینگلو انڈین پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک پاور ہوگی۔ اتنا بڑا اور مضبوط ملک ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا کنٹری اسے کسی پراکسی وار کے لیے مجبور نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر بڑے اور طاقتور ملک کے لیے نیوٹرل رہنا آسان ہوتا ہے۔ جب تینوں کنٹریز کی سیکیورٹی فورسز، ہیومن ریسورسز کی اسٹرینتھ، وسائل کی پاور اکٹھے ہوں گے تو اس نئے ملک کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس یونائٹڈ ہندوستان کے لوگ مسلمانوں کی قیادت میں صدیوں تک اکٹھے رہے۔ اس دور میں یہ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں سے ایک تھا۔ برٹش نے 1765 سے 1938 تک انڈیا سے تقریباً 45 ٹریلین US ڈالرز لوٹے۔ یہ ہندوستان کا بڑا نقصان تو تھا، لیکن در حقیقت سب سے بڑا لاس تو کچھ اور ہی تھا جو ہندوستانیوں کا ہو رہا تھا، جس کے نتائج یہ مزید کئی صدیوں تک بھگتتے رہیں گے۔ اور وہ یہ کہ صرف 5 لاکھ برٹن کے لیے مشکل تھا 36 کروڑ ہندوستانیوں پر قابو پانا، اور وہ یہ سب کر پائے اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی وجہ سے۔ انگریز نے بڑی مکاری سے مسلمان اور ہندو کو لڑایا، عیسائی اور سکھ کو لڑایا، ہندو کو ہندو سے برہمن اور شودر کے نام پہ لڑایا، مسلمانوں کو شیعہ اور سنی بتا کر لڑایا۔ غرض جہاں جہاں ذرہ بھر بھی اختلاف اور تقسیم کا عنصر موجود تھا اسے ایک خوفناک جنگ میں تبدیل کر دیا گیا، اور جہاں اختلافات نہیں تھے وہاں نئے نئے مدعے گھڑے اور کھڑے کیے گئے، یہاں تک کہ مسلمز میں دیوبند، بریلی اور احمدی فرقے بھی انگریز کے دور کی ہی عنایت ہیں۔ جہاں ایک طرف انگریز نے ہندوؤں کو ذات پات اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، تو وہیں ان مذاہب کو آپس میں بھی قتل و غارت اور دنگوں پر اکسانے میں کامیاب رہا۔ یہ سلسلہ 1865 سے 1930 کی دہائی تک جاری رہا۔ کسی نے کیا خوب کہا، دور دیس سے آیا ایک فرنگی، کھینچ دی لال لکیر، ملتے تھے جہاں پر کندھوں سے کندھے، چمک اٹھی شمشیر، ہوا جنم ایک نئے ملک کا، لیکن سکہ پھر بھی اپنا تھا، پھر ملیں گے اپنوں سے، آنکھوں میں یہی سپنا تھا، نہ اپنے ملے نہ لکیریں مٹی، نہ پھر سے سب آباد ہوا، جب جب بھروسہ کیا غیروں پر، سب اپنا ہی برباد ہوا۔ دوستو ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔